اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے: تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فرشتوں نے کہا، اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبریل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے: انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں: پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی، لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں: ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا، ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں: پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا، اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں: روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں: اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے، غلبے والا، مہربانی والا۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں: اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی،
پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا۔ عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔